یہ اللہ کے رسول نے تعلیم سمجھائی۔ جو لوگ پڑوسیوں کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو انہوں نے بتلا دیا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد تمام لوگوں کو تعلیمات سکھائی۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ لوگ کے ساتھ کس طرح کرنا ہے، استنجا کرنا ہے تو کون سے ہاتھ سے کرنا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو انہوں نے تمام چیزیں سمجھائی ہیں کہ استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تعلیمات اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ جو انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، رہنا چاہتا ہے اور جو مجھ سے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، ان کے ہر سنت کو اپنی زندگی میں لائیں تو دنیا کے حالات سنبھل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم دنیا کی مال کے اندر، زمانے کے اندر، کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اس لیے دوستوں، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے۔ اس لیے دوستوں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو کچھ موقع دیا اس کو سمجھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے احکام کو جاننا ہے، نبی کی سنتوں کو پہچاننا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے اندر ایک شخصیت آئی ہوئی ہے جس کا ہم اور آپ کے سبھی سے انتظار کر رہے ہیں۔ جو وہ آئیں گے، جو باتیں بتائیں گے اس کو سننا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم دنیا میں رہیں گے تو اپنے ایمان کو کس طرح بچائیں گے، اپنے مساجد کو، اپنے مکاتب کو، اپنی دین کے اڈوں کو کس طرح جمائیں گے، کس طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ اس تعلق سے بات ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اس باتوں کو سنیں، اس کے پر عمل کرے اور ہر مسلمان تک دین کیسے زندہ رہے، دین کیسے باقی رہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے محنتیں کی ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر مسلمان تک، ہر بہن تک، ہر بھائی تک اس دین کو کیسے پھیلائیں۔ تو دوستوں، آج ہمارا مجمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو جانیں، ان کی سنتوں کو پہچانیں۔ آج جیسے ایگزامپل، ایک مثال ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول جو جن کے ہاتھ میں جو ہے سونے کی انگوٹھی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس کو دیکھ کے تو ناراض ہو گئے، منہ پھیر دیا۔ جب مسجد ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے خفا ہو گئے، بات نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ سونا پہننا حرام ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ سے ناراض ہو گئے۔ تو صحابی کے اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، تو اس انگوٹھی کو فوراً پھینک دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس انگوٹھی کو اپنی بیوی کے لیے رکھتے، اپنی بہن کے لیے رکھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے تو میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ آج جو چیز منع کی اس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، جسے سونا حرام ہے انسان کے لیے، لیکن گلے میں چین لگتا ہے، گھومتا ہے۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن آج مسلمان داڑھی کٹانا اپنا شوق سمجھتا ہے، اپنی زینت سمجھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جو اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہے، آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں دنیا کی محبت کے خاطر۔ لیکن دوستوں، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں جواب دینا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ دنیا سے کون کب جائے گا۔ اب دیکھیے اب حالات، پنجاب کے حالت دیکھیے کیسے ہیں، بہت ساری طرف کشمیر کی حالت کیسے، غزہ کی حالت کیا ہے، لیکن جس سے ایمان مضبوط تھا ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہمیں حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بڑی عزت کرنا ہے اور جو چیز آئے گی اس کو عمل میں لانا ہے، تب جا کر ہمارے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ينصركم، اے تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ انسان بے خبر پکارتا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری مدد کرو، اے تم نمازوں کی پابندی کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی اجازت کرو، اے یتیم اور مسلمان کو عزت مت کھاؤ، جب پڑوسی اس کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ یہ تمام چیزوں پر روکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی تصویریں گزاریں گے تو میری مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، پکارتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورأيت الناس يدخلون، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین کے اندر بہت داخل ہوں گے۔ مطلب کہ اس میں ربک واستغفر، شرط ہے کہ آپ اللہ کی ساری بیعت کریں، ساری بیعت کریں اور جو بھی اس کے حق سے بڑھ کر سوال کرتے رہیں۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ جو
سامنے میں